وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الحبشي العبد الاتهام من الفوق والدري الصاحب الوقار والسكينة المدفون برأس المدينة العبد المؤيد والرسول الممجد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لعنة الله على القوم الظالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر کی پٹی آتی ہے کبھی گھر کی پٹری چلا جاتا ہے. یہ لائٹ ایک پٹری پہ رہنے والی نہیں، یہ بھی ایک طریقے کی منافقت کر رہی ہے. اور جہاں تک ہم کو پتہ چلا ہے کہ یہ محرم میں ہی ایسا ہوا ہے. جس محرم میں ہمیں کسی بھی طریقے سے سکون کی زندگی، سکون سے مجلس، سکون سے جلوسوں کو کرنے کے لیے روکا گیا ہے، جب سارے حربے شیطان کے ختم ہو گئے تو آخری حربہ لائٹ نہیں. اب اس طریقے سے ہم کو پریشان کر رہی ہے کہ کبھی لائٹ ہے تو کبھی مائک ہے. دونوں ذریعے جو ہیں دوسروں تک پہچان پیغام پہنچانے کے لیے کہ عزاداری کیا ہے، عزاداری کیوں ہے، عزاداری کیسے ہے، عزاداری کس سے ہے، یہ تمام تر سوالات جو بیان ہوتے ہیں یہ شیطان نہیں چاہتا ہے، مگر خدا جو چیز چاہتا ہے وہ کسی دوسرے چاہنے سے ناممکن نہیں ہوتی. خدا جو چیز چاہتا ہے وہ کھلم کھلا دنیا والوں کو بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد گرامی. ہمیں اور آپ کو دنیا والوں نے اتنا ستایا ہے عزاداری کو لے کر کے کہ اگر ہر وقت ہر لمحہ خصوصاً کل سے جو دن ہے 7 محرم سے آخر محرم تک، کل سے جو دن ہے اس سے خود علماء نے کہا ہے کہ لعنتیں بھیجی جائیں. اور اگر تمام شیعہ مل کر ان لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں جن لوگوں کی وجہ سے یہ سارے کام انجام دیے گئے ہیں، یہ سارے مظالم انجام دیے گئے، تب بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا. اچھا اثر ہوگا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے اثر نہیں ہوگا کہ اتنے فساد قسم کے لوگ ہیں، اتنے خراب قسم کے لوگ ہیں کہ جب حسین کو نہیں چھوڑے تو ہمیں اور آپ کو کیسے چھوڑے. ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد. لہٰذا ایمان، میں نے جو ہدایت کا ایک موضوع آپ کے سامنے برنامہ فخر کے طور پر اول محرم سے ارشاد کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ کے ہادی، اللہ کے رہنما، اللہ کے بھیجے ہوئے لیڈر کس طریقے سے اپنے بندوں کی ہدایت کرتے ہیں اور اپنی بصیرت آمیز نگاہوں سے لوگوں کے دل و جان کو سمجھتے ہیں تاکہ کہیں بھی میرا بندہ، میرا ایک شیعہ دھوکہ نہ کھائے. میدان ایمان کہیں بھی آپ دیکھیں، کسی بھی جگہ پر دیکھیں، جہاں پر بھی اگر کسی کو کوئی مشکل ہوئی ہے تو وہاں پر اللہ کے ہادی نے ہدایت کی ہے، اللہ کے ہادی نے ہدایت کی ہے. ایمان ایمان، ابھی ذہن میں نے یہ چیز سوچا نہیں تھا، مگر ابھی بیٹھے ہیں منبر پر اور فوراً ذہن میں یہ واقعہ نظر آیا ہے. اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ایک اور بات بیان کرنا ہے اس کے سلسلے سے اور پھر ربط مسائل. یہ واقعہ کلن اس طریقے سے ہے کہ ایک علامہ تھے، علامہ غالباً علامہ شیخ توسی. انہوں نے اپنے زمانے میں بہت بڑے عالم تھے. تو ہوا ایسا کہ ایک شخص آیا ان کے پاس اور کہا کہ میری زوجہ انتقال کر گئی ہے مگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو کیا اس کو ایسے ہی دفن کر دیا جائے یا بچہ نکال کر کے دیا جائے؟ ایسے کر دیا جائے یا پھر بچہ نکال دیا جائے؟ ایک مرتبہ علامہ نے سوچا، سوچنے کے بعد
کیونکہ ابھی تک جب تک اسلام کے نئے قانون میں کوئی غور و فکر نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں بیان ہوتی، تب تک کوئی حکم صادر نہیں ہوتا۔ انہوں نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد کہا ابھی تک ایسا کوئی ماجرا نظر نہیں آیا ہے، لہٰذا بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ بچے کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، غالباً 20 سال کا زمانہ گزرا۔ وہ لڑکا جو پیدا ہوا وہ جوان تھا۔ جب علامہ وہاں ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک مرتبہ پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی، کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، ہم آپ کو بہت دنوں ڈھونڈ رہے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ 20 سال پہلے ایسا ماجرا تھا کہ آپ کے پاس میرے بابا آئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا ہماری زوجہ جو انتقال کی ہے اس کو بچہ کو نکال کر کے دفن کریں یا اس کے بچے کے ساتھ دفن کر دیا جائے؟ تو آپ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ نہیں، بچے کو نکال۔ اب یہ علامہ نے سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ انہوں نے تو حکم دیا تھا کہ بچے کے ساتھ دفن کر دیا جائے، مگر وہ بچہ نکل گیا۔ کہا کہ میں نے تو یہ حکم دیا تھا، صلوات پڑھے محمد محمد والے محمد۔ کہا کہ میں نے تو یہ حکم دیا تھا کہ بچے کے ساتھ دفن کر دیا جائے، مگر تمہارے بابا نے کیسے تم کو نکالا، مطلب اس طریقے سے باہر کیا اور تمہیں اس طریقے سے پروان چڑھایا۔ تو جیسے ہی اس کے باپ کے پاس پہنچے، اس کے بابا کے پاس پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اس زمانے میں یہ فتویٰ دیا تھا، کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ کہا کہ ہاں آپ نے ہی۔ تو آپ نے جب فتویٰ ہم کو دے دیا، فتویٰ دینے کے بعد دوبارہ آپ نے ایک بندہ بھیجا، آپ نے اپنے ایک غلام کو بھیجا۔ وہ غلام میرے پاس آیا ہے کہ علامہ نے فتویٰ بدل دیا ہے۔ کہا کہ فتویٰ بدل دیا ہے؟ کہا ہاں فتویٰ بدل دیا ہے۔ کہا کیا فتویٰ ہے؟ کہا کہ وہ جو تمہارے زوجہ کے شکم میں بچہ ہے اس کو نکال کر کے زوجہ کو دفن کر دو۔ اب یہ آیت اللہ بڑے گھبرائے، علامہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ بہت گھبرائے، کہے کہ میں نے دوسرا مسئلہ بیان کیا تھا، یہ دوسرا مسئلہ کیسے ہوا؟ ایک مرتبہ رات کے سناٹے میں بہت دیر تک سوچتے سوچتے یہ سوئے۔ اب جو یہ سوئے ہیں، یہ سونا بالکل اسی طریقے سے تھا کہ دنیا والوں کی ہدایت ہو جائے۔ تو آپ میری طرف متوجہ رہیں، میں ہزاروں مرتبہ کہہ چکا ہوں یہ سب ماجرے ہوتے رہیں گے۔ عزیزان ایمان، بالکل جب یہ سوئے ہیں، دیکھیے حاجی اور رحمت کس طریقے سے اپنے بندوں اپنے غلاموں کی ہدایت کرتے ہیں اور کسی بھی حال میں اپنے غلاموں کو یوں ہی تنہا نہیں چھوڑتے۔ جیسے ہی فتویٰ بننے کے بدلنے کی بات سنی تو ایک مرتبہ پہنچے اور گھر پہ سوئے اور سوتے ہی ایک مرتبہ آنکھ لگی تو خواب میں امام زمانہ دکھے۔ امام زمانہ کا دکھنا تھا۔ ایک مرتبہ کہا کہ اے امام، ہم نے تو یہ فتویٰ دیا تھا، آپ ابھی دن میں دیکھیں بچہ میرے سامنے تھا، کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی تھی؟ کہا ہاں تمہاری یہ خطا تھی، مگر ہم نے اس خطا کو صحیح کر دیا۔ ہم جا کر کے اس خطا کو صحیح کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شیعہ کوئی بھی خطا بھی کرتا ہے تو وقت کا امام آ کر کے اس کو اصلاح کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ۔ کبھی کبھی ایسی باتیں کو سنا کریں، اگر لعنت کی بات ہے تو ہم بھی لعنت پہ آ جاتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کی بات کرنی ہے تو ولایت علی جس طریقے سے آپ کے دل میں بہتا ہوا سمندر ہے، میرے دل میں بھی بہتا ہوا دریا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کا دل اور روح ایک ہی جگہ سے متصل ہے، جسے ولایت علی کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ نے جس محنت و مشقت سے فتویٰ دیا تھا، اسی محنت و مشقت سے وقت کا امام آ کر اطلاع کر رہا ہے۔ اب اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی؟ ایک صلوات پڑھے محمد ایمان۔ قرآن میں ایک بڑی مشہور و معروف آیت ہے جسے 24 ذوالحج کے لیے منتخب کیا اور 24 ذوالحج کو وہ نازل ہوئی تھی۔ کیا ہے؟ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اے میرے رسول، اب دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر اپنے ہاتھی اور عیبر کا معاملہ اللہ سنبھالتا ہے۔ اے میرے رسول، جب لوگ آپ سے کٹھوجتی پر آ جائیں اور آپ کی بات، آپ کی عالمانہ بات لوگ نہ مانیں تو آپ ان سے کہیے گا کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں۔ اعزان ایمان، جب رسول اللہ نے یہ بات کہی اور نصارہ نظریان نے یہ بات سنی اور سننے کے بعد ایک مرتبہ مباہلے کے لیے آمادہ ہوئے۔ اچھا، تاریخ میں آج تک دکھا دیں آپ کہ مباہلہ کہیں ہوا ہو؟ مباہلہ ہو ہی نہیں سکتا کہیں۔ کہا کہ اس لیے کہ مباہلے ہونے کے لیے کم سے کم اتنی ایک شرط ہے، اور وہ شرط ایسی ہے کہ کوئی اس کو پوری نہیں کر سکتا۔ کہا کہ کیا شرط ہے؟ کہا شرط صرف اتنی ہے کہ مباہلہ کرنے کے لیے دونوں گروہ کا سچا ہونا ضروری ہے۔ دونوں گروہ کا سچوں کے ایمان ضروری ہے، سچا ہونا ضروری ہے۔ یعنی ایمان جس طریقے سے یہ بات بیان ہوئی، ایک مرتبہ مباہلہ کا میدان تیار ہوا، رسول گئے لانا۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک شرط تھی، کیا شرط تھی؟ کہا کہ جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے۔ جب تک خیبر میں علم لینا تھا دوڑتے گئے، اب جھوٹوں پر لعنت دے، خود جھوٹے ہیں تو کہاں دوسرے پر لعنت کریں گے؟ اور اس میدان میں کوئی نہیں دکھے گا آپ کو۔ جب تک خیبر کے میدان میں، احد کے میدان میں بھاگ گئے، خیبر کے میدان میں پہنچے تو جھنڈا پھینک کے چلے آئے، خیبر کے میدان میں پہنچے تو جھنڈا پھینک کے چلے آئے۔ اعزان ایمان، ایک مرتبہ جیسے رسول اپنے اہل بیت کو، یعنی خود علی مرتضیٰ کو، فاطمہ الزہرا کو، حسن مرتضیٰ کو، حسین شہید کربلا کو لے کر کے گھر سے نکلے ہیں۔ اب آیت کا ایک سسٹم ہے کہ آیت مصداق ڈھونڈتی ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ آیت امام حسین کے لیے ہے۔ جب تک رسول زندہ تھے، رسول پر صادق تھی، علی آئے، علی پر صادق ہوئی، حسن تھے، حسن پر صادق ہوئی، مگر کربلا کے میدان میں حسین پر یہ آیت بالکل فٹ نظر آئی اور حسین کو مزاق بنا کر دنیا والوں نے رکھ لیا۔ مگر آئے مباہلہ کا ایک معاملہ تھا۔ کیا معاملہ؟ کہا کہ جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے، جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے۔ ادھر اہل بیت نکلے، ادھر آیت لوح محفوظ سے نکلی، ادھر اہل بیت میدان میں پہنچے، ادھر آیت میدان میں کھڑی ہے، ادھر اہل بیت میدان میں پہنچے، ادھر آیت میدان میں پہنچے۔ یہاں سے توجہ چاہیے کہ جس طریقے سے آیت میدان میں پہنچی ہے، ایک مرتبہ جیسے ہی عیسائیوں نے نظارہ نظریان میں دیکھا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، کیا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر دے تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اگر یہ ہاتھ اٹھا کر کے بد دعا کر دے تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اگر یہ ہاتھ اٹھا کر کے پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا۔ یعنی نصارہ اور نظریان اتنے عقل مند تھے تو وہ اہل بیت کو دیکھ کر کے پہچان گئے، مگر بدبخت ہے وہ تیر کہ جو رسول کے قریب بھی رہ کر نہیں پہچان۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آیت ہے، آیت میں کیا گفتگو ہے؟ جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہوگا، تو جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، انسانوں کی لعنت نہیں ہوگی۔ بڑا فرق ہے انسان کی لعنت میں، انسان کی لعنت میں، خدا کی لعنت میں یہ فرق ہے۔ ہم لعنت کہیں تو ہمارے کہنے میں نہ کہنے میں جو اثر ہوگا وہ تو ہوگا، مگر اللہ جب کسی کو ذلیل کرے
تو وہ تا قیامت تک ذلیل کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ جب کسی کو لعنت اللہ قرار دیتا ہے تو وہ قیامت تک لعنت اللہ ہوتا ہے، چاہے دنیا والے لاکھ رضی اللہ کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد ایمان. جیسے ہی آیت میں دیکھا اہل بیت ایک طرف، نصارہ نظریان ایک طرف، اور لوگوں نے کہا کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ایسے نور ہیں، ایسی ہستیاں ہیں، اگر ہاتھ اٹھا کے بددعا کر دیا تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. اب ایک مرتبہ آیت اللہ کی طرف سے چل چکی تھی، لوح محفوظ سے نکل چکی تھی، میدان میں پہنچ چکی تھی. آیت قرآن صامت اللہ سے نکل چکا، لوح محفوظ سے چل چکا، میدان میں پہنچ چکا. قرآن ناطق یعنی پنجتن گھر سے نکل چکے، میدان میں پہنچ چکے. اب آیت ہے کہ مزاق ڈھونڈ رہی ہے. نصارہ نظریات پیچھے ہٹ گئے کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے. اب دنیا والوں کی انصاف سے بتاؤ کہ آیت کس کے پاس جائے؟ آیت تو مزاق ڈھونڈ رہی ہے، مگر ہمیں کوئی در ایسا نہیں دکھا جہاں یہ آیت پہنچی ہو. ایمان ایمان امام مشددین، امام اہل سنت کے ایک راوی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اور یہ آیت غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی ایسا در نہیں ہے جہاں یہ آیت مصداق بنے. دنیا میں کوئی ایسا در نہیں ہے جہاں ایسے جھوٹے ہوں کہ جنہوں نے اہل بیت کو جتایا ہو. میں کہوں گا کہیں اور جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے خلیفہ کے پاس چلتے ہیں، تمہارے خلیفہ کے پاس چلتے ہیں. جب زہرا وصیت نامہ لے کر کے آئی تو خود خلیفہ نے بتایا کہ انبیاء کا وارث نہیں ہوتا. آیت سے مزاق دیکھا اور وہیں برف پڑی، کہا کہ اگر عمر نے جھٹلایا نہیں ہوتا تو اللہ کبھی لعنت اللہ قرار نہ دیتا. اب اگر جو بھی اللہ نے عمر کو لعنت اللہ کہا ہے تو اب عمر کے بعد جتنے عمر کے پیروکار ہوں گے وہ بھی لعنت اللہ. سلام پڑھے محمد آیت کا سسٹم ہے جو کبھی بھی کسی مزاق کو اپنے سے چھوڑتی نہیں ہے. اگر ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو وہ ہمارے لیے مزاق بنی، ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں. اگر اہل بیت کوئی کام انجام دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیت پہلے سے لوح محفوظ پہ موجود ہے اور خدا وہی چاہتا ہے جو اہل بیت کرتے ہیں. خدا وہی چاہتا ہے جو اہل بیت کرتے ہیں. اب ان کی قسمت نہ جانے کیسی تھی کہ جو نصارہ نظریان کے شکل میں اہل بیت سے بھی بچ گئے، اللہ کی لعنت سے بھی بچ گئے، اہل بیت سے بھی بچ گئے، اللہ کی لعنت سے بھی بچ گئے. مگر ان تینوں قسمت نہیں خراب تھی. اہل بیت سے بھی لعنت اللہ کا، اللہ نے بھی لعنت دیا اور شیعہ آج تک لعنت کرتا. ایک صلوات پڑھے محمد مسلمانوں سے اچھے تو وہ نصارہ نظریان ہیں جو اپنے قدم پیچھے ہٹا کر کے اپنی جان بچا لیا اور قیامت تک کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. مگر یہ لوگ کل بھی ذلیل تھے، آج بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے. کیونکہ یہ ایسے سے ٹکرائے ہیں جن کی مرضی خدا کی مرضی ہوا کرتی ہے، جن کا فعل خدا کا فعل ہوتا ہے، جن کا قول خدا کا قول ہوتا ہے. اس لیے ان کی مرضی تو خود شب ہجرت علی نے سو کر کے خدا کو بھیج دیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد ایمان. جو دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی بات کہی جا رہی ہے، کوئی بات اگر ہم کہیں تو اس میں فرق ہوتا ہے، کوئی بات آپ کہیں
تو اس میں فرق ہے. کوئی بات کوئی انسان ایسا جج کہے یا وکیل کو کہے تو اس میں فرق ہوتا ہے، مگر جب کوئی بات خدا کہتا ہے تو اس میں ہر بات کی نفی تنی گفتگو ہوتی ہے. اگر خدا نے لعنت کا سلسلہ جاری کیا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ ہمارے لعنت کرنے سے ان کا کیا فائدہ ہوگا، ہمارے لعنت کرنے سے کیا ان تک لعنت پہنچے گی. ارے جب ہمارے لعنت کرنے سے ہمارے صلوات بھیجنے سے اہل بیت پر صلوات پہنچتی ہے تو ہمارے لعنت کرنے سے ان تک لعنت کیوں نہیں پہنچے گی؟ ایک صلوات پڑھے محمد. کیونکہ خدا یہ کہہ رہا ہے ان اللہ، بے شک اللہ و ملائکتہ، اور اللہ کے ملائکہ، اللہ اور اللہ کے ملائکہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں. کس پر بھیجتے ہیں؟ آل نبی پر، یعنی جس پر اللہ اور اللہ کا نبی صلوات بھیجے اسے آل نبی کہتے ہیں، اور جن پر لعنت بھیجے اسے وہ تین کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد. عزیزان ایمان، اللہ جب کسی کی ہدایت کرنا چاہتا ہے تو اسے امام حسین کی محبت عطا کرتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ولایت علی کا تعلق سے ہم امام حسین تک کیسے پہنچ گئے، ابھی تو لعنت تک تھے. کیوں؟ کیونکہ حسین کے اوپر وہ ظلم ہوئے جو کبھی کسی تک نہیں پہنچے، کبھی کسی پر نہیں کیے. بڑے بڑے ظالم و جابر نے ہمیں چنوایا عزاداری کے لیے، ظالموں نے ہمیں مارا، آج تک مارتے آ رہے ہیں. غریبوں کو ہمارے غریبوں کو ستایا گیا. عزیزان ایمان، ظالموں نے ہمیں ستایا، حکومت نے ہمیں مروایا، سپاہی ہمارے جان کے پیاسے، تلوار نے ہمیں کاٹا، مگر عزاداری آج بھی زندہ ہے. عزاداری آج بھی زندہ ہے. لعنت کا طوق ان کے سر، ولایت کا سہرا ہمارے لیے موجود ہے. لعنت کا طوق ان کے سر، ولایت کا سہرا ہمارے لیے آج بھی موجود ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ عزاداری کر کے کیا فائدہ، عزاداری کر کے تمہیں بھلے کوئی فائدہ نہ ملا ہو، مگر ہم آج بھی جان گئے ہیں کہ جس طریقے سے شیعیت پہچانی جاتی ہے وہ یہی ایک بات ہے جسے اہل بیت کہتے ہیں، جسے عزاداری کہتے ہیں. اس لیے کہ دشمنوں نے خوب روکا ہے، بچے قتل کیے گئے، جوانوں کو مارا گیا، عورتوں کو بیوہ کیا گیا، مگر تین چیزیں ہمیشہ عروج پر رہی. ایک ہے عزاداری، دوسرا ہے غازی کا پرچم، تیسرا ہے نازا کے حسین کا سر، وہ ہمیشہ اونچا رہا. اب دنیا والوں نے شیعہ کو ماننا چاہا مگر شیعہ مٹ نہیں سکے، پرچم کو جلایا، پرچم گر نہیں سکا. اب حسین کے لیے کم سے کم ان کو معصوم ہونا پڑے گا، اور جو کہ وہ لعنت اللہ کا طوق پہلے سے اپنے گلے میں پہنے ہوئے ہیں تو ان کے معصوم ہونے کی صلاحیت ویسے ہی سلب ہو چکی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وال محمد وال محمد. دیکھیں، بات کرتے کرتے موسم بھی اتنا اچھا ہو گیا، یعنی لعنت خود موسم کو بھی اچھی سمجھ میں آ گئی. موسم کو بھی لعنت بڑی اچھی سمجھ میں آ گئی. صلوات پڑھے محمد. عزیزان ایمان، اگر ولایت علی کا قصیدہ ہم نہ پڑھیں تو کون پڑھے گا؟ اگر ولایت علی کی چرچا ہم نہ کریں تو کون کرے گا؟ اگر جنگ میں کون بھاگا تھا ہم نہ بتائیں تو کون بتائے گا؟
اگر جنگ میں کون بڑھ کے وار کر رہا تھا ہم نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ کون فرار کی اولاد تھا، کون غیر فرار کی اولاد ہے، ہم نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ عزیزان ایمان، یہی تو وجہ ہے قرآن ان کے قصیدے پڑھتا ہے جن کے قصیدے خدا جانتا ہے پڑھوانا، قرآن انہی پر لعنت بھیجتا ہے جس کی لعنت کے طور خدا نے باندھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ بس عزیزان ایمان، میں نے ختم کر دی گفتگو۔ کیا معاملہ ہے آخر؟ جب تک دنیا والوں نے حسین کو سمجھا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ حسین کا مرحلہ کوئی زمین کے مرحلے سے نہیں تھا بلکہ حسین کا مرحلہ آسمان والوں کے ساتھ تھا۔ حسین دین بچانے پہنچے تھے۔ عزاداری جو ہم کر رہے ہیں یہ دین کا جز ہے۔ اگر ہم تمام تر عبادت کو کریں اور عزاداری نہ کریں تو وہ دین کا جز مکمل نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ولایت علی جب تک دل میں محفوظ ہے تبھی تک، ورنہ سجدے سجدوں کی ٹکر ہوتی ہے، کعبے کا طواف کعبے کا چکر ہوتا ہے، روزہ رکھنا کعبہ کہلاتا ہے اگر ولایت علی نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کربلا کے میدان میں جب حسین علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، آخر میں نے کیا بڑا تمہارا بگاڑا ہے، تو یہی تو آواز آئی تھی کہ بزدل ابھی ہم آپ کو آپ کے علی آپ کے بابا کے جرم میں قتل کر رہے ہیں۔ عزادارو، آج کا روز 6 محرم گزر گیا، وہ 6 محرم جس کو علی اکبر کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، وہ کریل جوان کہ جس کو 18 برس جناب زینب نے جناب ام لیلہ نے 30 کر پالا۔ اور یہی تو کہتی ہے تاریخ علی اکبر 1 ماہ نہیں بلکہ 2 ماہوں کا سہارا تھا۔ ایک طرف جناب زینب کا سہارا بنے ہوئے تھے، دوسرا ام لیلہ کا سہارا بنے تھے۔ آئے وہ کریل جوان کس طریقے سے اجازت مانگا ہے اور میدان ویرات کی طرف پہنچے ہیں۔ اکبر جنگ کر رہے ہیں، ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے واپس آئے، واپس آتے ہی حسین کو کچھ باتیں کی، باتیں کرنے کو جیسے ہی رنگ کی طرف دوبارہ پہنچے ہیں۔ عزاداروں، ایک مرتبہ حسین جیسے ہی علی اکبر آگے کی طرف پہنچے ہیں، حسین قدم بڑھاتے ہوئے بھی پیچھے پیچھے، ایک مرتبہ اکبر نے پیچھے ہو کر دیکھا، سیف بار ایک مرتبہ ٹھوکریں کھا کر کے کہہ رہا ہے اکبر بیٹا رک جا۔ ایک مرتبہ اکبر گھوڑے سے اترے، اترنے کے بعد کہا ہے بابا آپ نے تو ہمیں اتنے رضا دے دیا تھا، یہ تمہارا آنے کے کیا ماجرا ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے، اے اولاد والو اتنا جان لو کہ اولاد کی محبت صرف باپ سمجھ سکتا ہے یا وہ سمجھ سکتا ہے کہ جس کا کریل جوان کا لاشا سامنے پڑا ہو اور بیٹا اور باپ رو نہ سکے۔ ایک مرتبہ اکبر جنگ کرتے جاتے ہیں، جنگ کرتے کرتے ایک شقی نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ اکبر ایک ایسا برچھی ماری کہ اکبر کے کلیجے میں پیوست ہو گئی۔ ایک شقی نے برز مارا کہ اکبر پشت فرس پہ سنبھال نہ سکے۔ عزاداروں، ادھر اکبر گھوڑے سے گرے، ادھر حسین کی زینبیہ سے گرے، ادھر ام لیلہ در خیمہ پہ کھڑی تھی وہ گری، ادھر مصلی پر زینب دعائیں مانگ رہی تھی اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے۔ لو اکبر نے زمین جیسے ہی پہنچے ہیں، ایک مرتبہ حسین ہے جو ٹھوکریں کھاتے کھاتے اکبر بیٹا کہاں ہو، اکبر بیٹا۔ ایک مرتبہ حسین اکبر کے پاس پہنچے ہیں، اب جو اکبر کے پاس پہنچنا تھا، اے بابا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ اکبر کو حسین نے زانو پر رکھا، زانو پر رکھتے ہیں، اے اکبر اتنا تھپیڑے کیوں کھا رہے ہو، اے اکبر آخر کیا ہے، کیا ماجرا ہے، سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ ایک مرتبہ اکبر نے کہا اے بابا سینے میں برچھی کی یعنی
پیوست ہے، اے بابا سینے بخشی کی علی پیوست ہے۔ لو آزاداروں، اکبر کو حسین نے تپتی ہوئی زمین پہ رکھا اور نجف کا رخ کیا۔ اے بابا کباب خیبر اکھاڑنا آسان تھا، مگر جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی علی نکالنا بڑا مشکل ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے یا علی کہہ کر کے برچھی کی علی نکالی، لوگ غضب ہو گیا، برچھی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی نکل آیا۔ حسین کا سیدھا پڑتے اے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ ارے مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ واہ اکبرا، واہ حسینا، واہ غریبا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔